अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर और मैं आज अपने प्रोग्राम हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर रबीरा बाबर में हाइपरटेंसिव को डिस्कस करने वाली हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि हाइपरटेंशन या बीपी आम जुबान में क्या है, किस तरह से इसको डिफ़ाइन करेंगे आप? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। आजकल बाकी चीज़ों पे तो बहुत ज़्यादा बात होती है, हेल्थ पे बहुत ही कम होती है, सो आई अप्रिशिएट। और दूसरा है कि जो आपने सवाल पूछा है बीपी के मुतालिक कि हाइपरटेंशन है क्या, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आम लोग हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, जाहिर सी बात है, डॉक्टर्स को इन चीज़ों का इल्म है, ना ही मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि वही ज़बान इस्तेमाल करूँ ताकि आम से आम बंदा भी उस चीज़ को समझ सके। जैसा कि आपने बात की ब्लड प्रेशर या बीपी या हाइपरटेंशन की, तो वो आसान अल्फाज में कहें तो ये कि जो खून है हमारे जिस्म में, ठीक है, वो जब धड़कता है, उसके धड़कने से खून जब बॉडी में जाता है हमारे ना, वो बॉडी में जब खून जाता है जिन आर्टरीज़ के ज़रिए या जिन नालियों के ज़रिए से, उसके अंदर जो खून का प्रेशर होता है उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर वो प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। तो ये आसान अल्फाज में ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की डेफिनेशन है। डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत अच्छा डिफ़ाइन किया है, मेरे ख्याल में ये सबको बहुत अच्छे से हमारे नाज़रीन को समझ आ गया होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएंगे कि हाइपरटेंशन में अक्सर ये होता है कि लोगों का एक कंसेप्ट है कि अगर हमारा बीपी लो है तो हम हाइपरटेंसिव पेशेंट्स नहीं हैं, हालांकि वो ऑलरेडी डायग्नोस्ड होते हैं, दे आर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। तो डॉक्टर साहब, ये हाई और लो बीपी में फ़र्क, और क्या लो बीपी भी हाई बीपी की तरह ही नुकसानदेह है, इसके बारे में बताइएगा हमें। अच्छा देखिए, नुकसान तो बिल्कुल दोनों का है। हाई ब्लड प्रेशर हो उसका भी नुकसान है, लो ब्लड प्रेशर हो उसका भी नुकसान है। फ़र्क सिर्फ इतना है, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि जो ब्लड का जो फ़्लो है, वो ब्लड का फ़्लो जब कम होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन। और जब अगर वही फ़्लो अगर ज़्यादा होगा और हार्ट जब बहुत तेज़ी से पंप कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीडी कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। ये दोनों ही ख़तरनाक हैं और दोनों ही मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा करते हैं। और एक और चीज़ बताता चलूँ आपको कि अक्सर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स जो होते हैं उनका ये होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई ही रहता है तो लो नहीं होगा, या जो हाइपो वाले हैं उनका ये होता है कि हमारा बीपी लो ही रहता है तो हाई नहीं होगा। ऐसा नहीं है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो सारा दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा चेंज होता है, कभी लो होता है, कभी हाई होता है, कभी नॉर्मल रहता है। ये तमाम चीज़ें होती हैं हमारी जो डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर डिपेंड करती हैं कि हम कर क्या रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और किस तरह की सिचुएशन में हैं। तो उस हिसाब से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी हाई, कभी लो और कभी नॉर्मल होता है। तो ये जो हाई और लो बीपी भी होता है डॉक्टर साहब, तो हम उसमें हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को यही बोलेंगे कि वो दोनों सूरतों में अपने आप को प्रिकॉशनरी स्टेट में रखें, आपका यही कहने का मतलब है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें देखें, इसमें ये कि ना आप अगरचे ऑलरेडी डायग्नोस्ड हैं तब भी, अगर आप ऑलरेडी डायग्नोस्ड नहीं हैं तब भी, क्योंकि आजकल यंग एज में जो है ना बहुत ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं जो कि हाइपरटेंसिव होते हैं, जो अपना बीपी चेक करते हैं वो 200 तक गया होता है और उन्हें पता ही नहीं होता इस चीज़ का। सो द बेस्ट वे इज़ कि आप हमेशा अपना जो ना ब्लड प्रेशर दिन में, अगर ऑलरेडी डायग्नोस्ड हैं तब तो आप रेगुलरली चेक करें, दिन में 2 से 3 दफ़ा लाजमी। और अगर आप डायग्नोज नहीं हैं फिर भी वीक में या कुछ डेज़ के बाद अपना ब्लड प्रेशर लाजमी एक दफ़ा चेक करें, ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया रहे कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो रहता है या हाई रहता है। देखिए, हम जो है ना ब्लड प्रेशर को चेक किए बगैर हम ये अज्यूम या नहीं कर सकते, हमें इस चीज़ का मालूम नहीं होगा कि हमारा ब्लड प्रेशर इस वक्त हाई है या लो है। अक्सर ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है बट वो नॉर्मल होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो चुका होता है मगर उन्हें पता ही नहीं चल रहा होता। सम टाइम तो सिम्टम्स जो हैं वो ज़ाहिर हो जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा दफ़ा देखा ये गया है कि सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं होते। पेशेंट का जब ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तब ही पता चलता है कि आइदर ही इज़ हाइपरटेंसिव और हाइपोटेंसिव। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि एक स्टेट ऐसी आती है कि बहुत टाइम तक अगर हमारा बीपी बहुत हाई रहता है तो उसके बाद वो एक जो लिमिट होती है वहाँ तक अगर हमारा बीपी हमें हाई नज़र भी पता चल रहा होता है बट कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते तो हम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। तो डॉक्टर साहब, उस सूरत में क्या, जैसे डायबिटीज़ है उसके प्री डायबिटिक साइंस आना शुरू हो जाते हैं, तो क्या प्री हाइपरटेंसिव साइंस भी हमें आते हैं जो हमें इस स्टेट में आने से बचा सकते हैं, हमें हाइपरटेंसिव होने से बचा सकते हैं? तो कुछ ऐसे अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स बताएं। अच्छा, ब्लड प्रेशर जो है ना उसमें ऐसे कि साइंस एंड सिम्टम्स तो हैं कुछ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी देखा गया है कि कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते। जो साइन एंड सिम्टम्स जिसके हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ज़्यादातर ये देखा गया है कि ना, एक तो हेडेक बहुत कॉमन है,
زیادہ تر پیشنٹس کمپلین کرتے ہیں کہ ان کو ہیڈ ایک اور ہے. اس کے ساتھ ساتھ بلڈ ویژنس مینس کہ ان کو نظر آنے میں جو ہے نا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے, دھندلا پن نظر آنے میں ہوتا ہے, یا چکر آتے ہیں بہت زیادہ, یا وہ فیل کرتے ہیں کہ میں فوکس نہیں کر پا رہا ہوں کسی چیز پہ. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہیڈ ایک ہو گیا, بلڈ ویژن ہو گیا, آپ کی نوز بلیڈ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کے جو لیفٹ سائڈ ہے, اسپیسیفکلی لیفٹ سائڈ کسی بھی جگہ پہ, بٹ لیفٹ سائڈ اسپیسیفکلی وہاں پہ آپ کو پین فیل ہو سکتی ہے. اور وہ پین آپ کے شولڈر میں بھی ہو سکتی ہے, وہ پین آپ کے چیسٹ میں بھی ہو سکتی ہے, وہ پین آپ کے بیک میں بھی ہو سکتی ہے, وہ پین آپ کو ریڈیٹ کر کے ہاتھ میں بھی آ سکتی ہے. یہاں تک کہ کچھ بکس تو یہ بھی لکھتی ہے کہ ہر وہ پین جو آپ کو بیلی بٹن ہے اس سے اوپر فیل ہو, وہ ہائپر ٹینشن اور ہارٹ اٹیک کی علامات میں سے ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس طرح کے پین کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. یہ کچھ سمٹمس ہیں جو کہ ہائپر ٹینسو کے جو ہے نا آپ آلریڈی میں وہ کہہ لیں کہ اس کی بیماری لگنے سے پہلے جو سمٹمز آپ کو آ سکتے ہیں. بٹ اس میں ایک اور چیز میں پھر سے بتاتا چلوں کہ سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے, بٹ آپ کو کوئی بھی سمٹم نہیں فیل ہو رہا ہوتا. تو اس کے لیے جب تک آپ اپنا بلڈ پریشر چیک نہیں کریں گے ریگولرلی, یا پھر ٹوائس اے ویک اور تھرائس اے ویک, تب آپ کو اس کے لیے اس کا جو ہے تب تک پتہ نہیں لگے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ جیسے یہ سارے سائنز اینڈ سمٹم تو ہمیں پتہ چل گئے ہیں, لیکن اس کی بیسک وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے بی پی ہوتا ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کرنے سے ہم ہائپر ٹینسو ہونے سے بچ سکتے ہیں؟ کچھ ایسی کازز بتائیں جن کو ہم آلریڈی کنٹرول کر لیں. اس کی جو مین کاز ہے نا بلڈ پریشر کی, وہ ہماری لائف سٹائل ہے. ہمارا جو لائف سٹائل ہم آج کل گزار رہے ہیں بہت ہی گندا ہے. مینس کہ ہمارا موسٹلی کیا چیز کامن ہے کہ ہم لوگ فری ٹائم میں لیٹے رہیں گے یا بیٹھے رہیں گے اور اپنا موبائل جو ہے نا اسی کو اسکرول ڈاؤن کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے ہماری. نہ ہماری لائف سٹائل کے اندر کوئی ایکسرسائز ہے, نہ ہماری لائف سٹائل کے اندر کوئی ہارڈ ورک ہے, نہ ہماری لائف سٹائل کے اندر کوئی اچھی ڈائٹ ہے, نہ ہم نیچر کے قریب ہیں. نیچر سے ہم بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں, اور نیچر سے دوری ہی ہمارے بلڈ پریشر اور اس کے علاوہ بہت ساری بیماریوں کی وجوہات ہے. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جتنا ہم لوگ جو ہے نیچر سے قریب رہیں گے, ہم ان بیماریوں سے بچے رہیں گے. بٹ آج کل آپ دیکھ لیں ہم لوگ آئیڈل بیٹھے رہتے ہیں, ہم کوئی ایکسرسائز نہیں کرتے, کوئی واک نہیں کرتے ہیں, اور کھانے پینے کے ہمارے جو ہے وہ ایسا لائف سٹائل ہے کہ ہم جنک فوڈ, فاسٹ فوڈ اور آئلی چیزیں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. پانی کی کنزپشن تو ہم نہ ہونے کے برابر ہے ہمارے. ہم اس کی جگہ پہ کیا کرتے ہیں, کچھ سافٹ ڈرنکس وغیرہ انہیں زیادہ پریفر کرتے ہیں بجائے اس کے پانی کو. اور ہم لوگ جو ہیلدی ڈائٹ ہے, ویجیٹیبلس ہیں یا پھر نیچرل چیزیں ہیں, ان کا استعمال نہیں کرتے. ہم آرٹیفیشل چیزوں کی طرف زیادہ سے زیادہ جاتے ہیں, اور واک ہم بالکل بھی نہیں کرتے جیسے میں نے پہلے ہی بتایا ہے. تو یہ تمام ریزنز ہیں, یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے نا ہم اس بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بیماریاں بھی ہیں جو آپ کو بلڈ پریشر کا ریزن بن سکتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پریگننسی جو ہے وہ بھی ایک ریزن ہے. پریگننسی میں بھی کچھ پیشنٹس ہیں جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, مگر وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پہ پھر کبھی ڈسکس کر سکتے ہیں, مگر یہ بھی اس کا ایک ریزن ہے. تو یہ کچھ ریزنس تھے بلڈ پریشر کے جس کی وجہ سے آپ اگر بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہیں تو بن سکتے ہیں, اور اگر ہیں تو وہ چیز زیادہ ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر ہم نے دیکھا ہے پریکٹس میں بھی کہ کچھ مریض آتے ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں جی کہ آپ ہائپر ٹینسو ہیں تو آپ کون سی میڈیکیشنز لے رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے گھر میں یہ لے رہا تھا تو میں نے یہ لینا شروع کر دی, اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کارڈک پیشنٹ ہو گئے ہیں یا پیرالیسس کی طرف یا اور کسی کمپلیکیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس صورتحال میں آپ ان مریضوں کے لیے کیا کہیں گے جو ہائپر ٹینسو ہو جاتے ہیں, انہیں پتہ چل جاتا ہے لیکن ان کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے بہت اسٹرانگ, ان کے پاس گوگل نالج ہوتا ہے, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم خود سے ہی اپنے آپ کو سیلف ٹریٹ کریں. تو آپ اس کے نقصانات کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ اچھا, سیلف میڈیکیشن جس کی آپ نے بات کی ہے نا, اس کے تو بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں. میں آپ کو بلکہ بتاتا ہوں, کچھ دن پہلے ایک پیشنٹ میرے پاس آیا اینڈ ہی سیڈ کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ مسئلہ ہے اور میری یہ بیماری ہے, یہ میرے سمٹمز آ رہے ہیں, تو آپ مجھے کائنڈلی یہ میڈیسن دے دیں. تو خود ہی بتا دیا مجھے تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جب آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے تو آپ یہاں کیا کرنے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے گوگل پہ دیکھا تھا تو یہ تمام چیزیں میں نے دیکھی. پھر میں نے کہا, میں نے اس سے بڑا سمپل کویشچن کیا, میں کہا چلیں آپ کو علاج کا ہی پتہ لگ گیا, آپ کو آپ کے سمٹمس کا ہی پتہ لگ گیا, مجھے صرف یہ بتا دیں یہ جو میڈیسن آپ بتا رہے ہیں کہ میں آپ کو دے دوں, یہ کھانے کے بعد اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہوں گے اور یہ کھانے کے بعد یہ کیسے کام کرے گی؟ تو وہ خاموش تھے وہاں پہ. تو پھر میں نے ان کو یہ چیز سمجھائی, میں کہا دیکھیں وہ تمام چیزیں جو ہم 5 سال پڑھنے کے بعد اس کے بعد جو ہے نا بہت لمبا عرصہ پریکٹس کرنے کے بعد بھی مکمل نہیں سیکھ پاتے,
ہمارا لرننگ پروسیجر چل رہا ہوتا ہے. اکثر کنسلٹنٹس بننے تک ہم ایسی چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں جو ہم ایک ہاؤس آفیسر سے سیکھتے ہیں, جو ہم ایک 4th ایئر کے اسٹوڈنٹ سے سیکھ لیتے ہیں. کیوں سیکھنے کا مرحلہ ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے. سیلف میڈیکیشن سب سے نقصان دہ چیز ہے. اکثر اوقات ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں جو اپنا بلڈ پریشر چیک نہیں کرتے, ان کا مطلب کہ آلریڈی ہوتا ہے ان کا کہ وہ ہائپر ٹینسو ہیں, ان کے پاس میڈیسنز بھی ہوتی ہیں, وہ تب ہی لیتے ہیں میڈیسن جب ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ انہیں صرف فیل ہوتا ہے کہ مجھے شاید بلڈ پریشر میرا ہائی ہو رہا ہے, اور وہ سیلف میڈیکیشن کر لیتے ہیں, بلڈ پریشر اپنا چیک نہیں کرتے, صرف یہ سوچ کے کہ شاید ہائی ہو رہا ہے ٹیبلٹ لے لیتے ہیں, یا یہ سوچ کے کہ شاید لو ہو رہا ہے اس کی ٹیبلٹس یا کوئی میڈیسنس لے لیتے ہیں. اور جب ہمارے پاس وہ ایمرجنسی میں لینڈ کرتے ہیں تو ان کی کنڈیشن ورس ہو چکی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پہلے چیک نہیں کیا, پراپر کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ نہیں کیا, سیلف میڈیکیشن کی, جس کی وجہ سے ان کو بہت ساری اور بیماریاں ہو جاتی ہیں. تو آئی وڈ سجیسٹ ٹو آل پیشنٹس کہ پلیز سیلف میڈیکیشن کبھی نہ کریں. ایک دوائی جو ہے اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور بہت سارے نقصان بھی ہیں, تو اپنے ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر کبھی بھی سیلف میڈیکیشن نہ کریں, یہ آپ کے لیے موت کا باعث بھی بن سکتی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہائپر ٹینشن کے بارے میں ہمیں بتایا, اور بہت ہی کامن لینگویج میں اور بہت ہی عام انسان کے سمجھ جانے کے طریقے میں ہمیں بتایا کہ میرا خیال ہے کہ کوئی ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں انہیں بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ بیسکلی ہائپر ٹینشن ہے کیا. ہمیں اس کو خود سے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ہمیشہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہمیں ہمیشہ انہیں ہی کنسلٹ کرنا چاہیے کسی بھی ایسے مسئلے کی صورت میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈسکرائب کیا ہے. امید کرتی ہوں کہ تمام ناظرین کو اس سیشن سے ضرور کوئی فائدہ ہوا ہوگا. اگلی بار ہم مزید کسی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.